ایک شخص لوگوں سے چھپتا ہوا ہاتھ میں مسلح لے کر جنگل میں آ گیا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں جنگل میں رہ کر نفل نمازیں پڑھوں گا اور اللہ کو راضی کروں گا۔ جنگل میں پہنچ کر اس نے اپنا مسلح بچھا دیا اور دل میں یہ تصور کیا، اب میں جنگل میں اس وقت تک اللہ کی عبادت کروں گا جب تک اللہ مجھ سے راضی نہ ہو جائے۔ اس نے ایک لکڑی لی، اسے اپنے مسلح کے سامنے زمین پر گاڑ دیا اور سوچا کہ اگر اس میں پتے لگ جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو گیا ہے، اور پھر وہ مسلح پر کھڑے ہو کر عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اس شخص کو ابھی جنگل میں چند دن ہی گزرے تھے کہ وہاں ایک چور کا گزر ہوا۔ اس چور نے دیکھا کہ جنگل میں ایک اکیلا آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ چور اس شخص کے قریب گیا، اس کے سر پر بندوق رکھی اور کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو وہ سب میرے حوالے کر دو۔ اللہ کا بندہ کہنے لگا، بھائی میں تو یہاں جنگل میں اللہ کی عبادت کرنے آیا ہوں، میں جنگل میں کون سا مال اور خزانہ لے کر آؤں گا؟ چور بولا، جھوٹ مت بولو، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے میرے حوالے کرو۔ اس عابد شخص نے کہا، میں سچ کہتا ہوں میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر چور کو غصہ آ گیا، اس نے زور سے لات ماری اور اس عابد کو زمین پر نیچے گرا دیا اور وہاں سے خود پلٹ کر جانے لگا۔ اس نیک شخص نے چور کو آواز دی اور کہا، میرے بھائی تم یہ چوری کرنا، لوگوں کو مارنا پیٹنا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اپنی آخرت کی فکر کرو، قیامت کے دن کو یاد کرو۔ چور اس شخص کی یہ باتیں سن کر بڑا متاثر ہو گیا۔ دوسرے دن وہ بھی ایک مسلح ہاتھ میں لے کر جنگل میں آیا اور عبادت کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ چور کی نظر اس شخص کے سامنے گڑی ہوئی لکڑی پر پڑی تو اس نے پوچھا، یہ سوکھی لکڑی زمین پر کیوں گاڑی ہے؟ وہ نیک شخص کہنے لگا، جس دن اس میں پتے آ جائیں گے میں یہ سمجھوں گا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ سن کر چور نے بھی ایک سوکھی لکڑی اٹھائی اور اپنے مسلح کے سامنے زمین پر گاڑ دی اور اپنے دل میں خیال کیا کہ جس دن یہ لکڑی سبز ہو جائے گی میں یہ سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد انہیں جنگل میں کسی کے چیخ و پکار کی آواز سنائی دینے لگی۔ دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگے تو چور نے کہا، کوئی چیخ رہا ہے، شاید کسی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اس عبادت گزار شخص نے کہا، میں یہاں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ کر بیٹھا ہوں، کسی کی مدد کرنے کے لیے نہیں۔ اس طرح اس نے انکار کر دیا۔ آخرکار وہ چور اپنی جگہ سے اٹھا کہ دیکھوں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے دیکھا ایک شخص زمین پر پڑا ہے اور پانی مانگ رہا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ پیاسا نظر آ رہا تھا۔ چور کے پاس پانی موجود تھا، اس نے فوراً اس شخص کو پانی پلایا۔ وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور چور کو دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ چور واپس اپنے مسلح پر آیا۔ اچانک اس کی نظر پڑی، سامنے جو اس نے سوکھی لکڑی گاڑ رکھی تھی وہ لکڑی اب سبز ہو چکی تھی۔ اس لکڑی کو دیکھتے ہی چور خوش ہو گیا اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا، دیکھو اللہ نے میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، میری لکڑی سبز ہو گئی، اس کا مطلب اللہ مجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اللہ اللہ کہنے سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ جو لوگ اللہ کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں اللہ ان سے بھی راضی ہوتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی پریشان حالوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ وہ چور اپنا مسلح اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ عبادت گزار مایوس ہو کر اس لکڑی کو دیکھتا رہا اور اپنی قسمت پر افسوس کرتا رہا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ممکن ہے آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کسی بندے کو اللہ کی مخلوق پر رحم آ جائے اور اسے پتہ چلے اللہ کے پریشان حال بندوں کی مدد کرنے کو اللہ کتنا پسند فرماتا ہے۔